بنایا جا رہا ہے کہ حدیث کے ذریعے ہی ہم اتباع رسول کر سکتے ہیں، اور اتباع رسول کی وجہ سے ہم اللہ رب العزت کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ ایک حدیث جو ہے وہ اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہاں تک ہمارا جو سبق ہے اس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ حدیث کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ تو مختلف قسم کے سوالات اس میں سے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہی ہو سکتا ہے کہ حدیث کے جو تعریف ہے، تعریف کے حوالے سے سوال ہو سکتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مختلف حیثیتیں ہمارے سامنے بیان ہوئی ہیں کہ آپ جو ہیں وہ معلم و مربی کی حیثیت سے بھی ہیں، اسی طرح پیشوا و نمونہ تقلید کی حیثیت سے بھی ہیں، شارح بھی ہیں اور شارع بھی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت ہو سکتی ہیں کہ جب ہم حدیث کو لازم اختیار کریں گے۔ حدیث کو چھوڑ کر قرآن فہمی ممکن نہیں، اللہ رب العزت کی محبت ممکن نہیں ہے، اور جو ہمارے سامنے ذات رسالت مآب کو معیار بنایا گیا ہے، رسوا بنایا گیا ہے، اس کو اختیار کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں حدیث پر ڈیپینڈ کر رہی ہیں، لہذا ہمارے سامنے حدیث کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ حدیث کو چھوڑ کر اسلام کی تشریح اور تعبیر جو بھی کی جائے گی وہ نامکمل تصور کی جائے گی۔ حدیث کی اہمیت کو جاننے کے بعد اب اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تدوین حدیث کے حوالے سے، کہ حدیث کو مدون کیسے کیا گیا، اور یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ کیونکہ اکثر طور پر یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے حوالے سے جب بھی خیال اور سوال آتا ہے ذہن میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث تو بہت بعد میں جمع کی گئی ہیں۔ تو اس لیے ان دو لیکچرز میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ حدیث جو ہے یہ باقاعدہ طور پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں ہی مدون ہونا شروع ہو گئی تھی، لیکن یہ کہ مدون ہونے کے طریقہ کار مختلف تھے۔ وہ کون کون سے طریقے تھے اور کس طرح اس کو مدون کیا گیا اور اس کے کون سے مراحل تھے، ہم ان کو ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے تدوین حدیث کا معنی کہ حدیث کو جمع کرنا اور حدیث کو مرتب کرنا، پھر اس کے مراحل ہیں۔ تدوین حدیث کے ہمارے سامنے بنیادی طور پر 3 بڑے مراحل ہیں۔ سب سے پہلے ہے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم و دور صحابہ کرام، یعنی کہ پہلی صدی ہجری میں حدیث کس صورت میں موجود تھی۔ دوسرا دور ہے عہد تابعین و اتباع تابعین، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں، دوسری صدی میں اور تیسری صدی کے اوائل میں امام بخاری سے قبل حدیث کو کس طرح مدون کیا جاتا رہا ہے۔ اور تیسرا دور ہمارے سامنے ہے امام بخاری اور ان کے بعد کا زمانہ۔ تو دیکھ لیجئے ایک مرتبہ پھر کہ تدوین حدیث کے 3 مراحل ہیں، پھر اب ان میں سے ہر ایک مرحلے کو ہم الگ الگ طریقے سے پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بنیادی طور پر 3 مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم و دور صحابہ کرام۔ دوسرا مرحلہ تابعین و اتباع التابعین، تبع تابعین کا دور۔ اور تیسرا ہے امام بخاری اور ان کے بعد کا زمانہ۔ تو یہ اہم سوالات میں سے ہو سکتا ہے، آپ اس کو ضرور ذہن میں رکھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اس کے بعد اگلا ہے کہ اب ان میں سے ہم پہلے طریقے کی طرف آ رہے ہیں کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دور صحابہ کرام میں حفاظت حدیث کے طریقے کیا تھے، کہ کس طرح حدیث کو محفوظ کیا جاتا رہا ہے اور حدیث کو یاد کیا جاتا رہا ہے۔ ان میں سب سے پہلا طریقہ ہمارے سامنے ہے حفظ حدیث۔ دوسرا طریقہ ہے تعمل، زندگی کے ہر شعبے میں حدیث پر عمل کا اہتمام۔ اور تیسرا طریقہ ہے کتابت۔ ان 3 طریقوں کے ساتھ حدیث کو مدون کیا جاتا رہا ہے اور حدیث محفوظ ہوتی رہی ہے۔ ہم ان میں سے سب سے پہلے آئیں گے حفظ حدیث کی طرف، کہ حدیث کو حفظ کر کے، زبانی یاد کر کے محفوظ کیا جاتا رہا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر اہتمام کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ آپ کی ہر بات کو یاد کرنے کی وہ کوشش کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے اگر حکم نہیں بھی ارشاد فرمایا، آپ وضو کر رہے ہوتے تو ان کی محبت کا عالم یہ ہوتا
کہ وہ اس وضو کے پانی کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ تو جب اس قدر شدید محبت ہو اور محبت اتنی زیادہ گہری ہو تو وہاں پر محبوب کی بات کو یاد رکھنا مشکل نہیں ہوتا، بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ اہل عرب کہ جن کا حافظہ اتنا زیادہ مضبوط تھا کہ جن کے بچے، غلام اور عورتیں وہ بھی لمبی لمبی 100 اشعار پر مشتمل نظموں کو فوراً یاد کر لیتے تھے۔ تو جب ان کا حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ غیر شعراء جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، صرف ایک لگاؤ کی وجہ سے وہ اتنے یاد کر لیتے تھے، تو جہاں پر شدید محبت تھی اور آقا علیہ السلام کے فرامین جو ان کے سامنے موجود تھے، جو 1 سے 2 لائنز پر مشتمل ہوتے یا 4 سے 5 لائنز پر مشتمل ہوتے، تو وہ ان کے لیے یاد رکھنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ اور پھر جب کسی بھی معاملے کو ایک دینی حیثیت دے دی جائے تو اس کو یاد کرنا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حفظ حدیث کے لیے اہتمام یہ فرمایا کہ آپ نے اس کو ایک دینی معاملہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، حاضر ہیں، وہ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ جو غائب ہیں۔ آپ نے ان کے ذمہ ایک ڈیوٹی بھی لگا لی کہ تم نہ صرف اس کو یاد رکھو بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچا بھی دو۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو اس طرح حدیث جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے تاکیدی حکم ارشاد فرمایا، اور یہ بھی ساتھ ارشاد فرما دیا ممکن ہے کہ تمہارا ابھی حافظہ اس قدر مضبوط نہ ہو، لیکن تم جس کو سنا رہے ہو وہ تم سے زیادہ ذہین ہو اور وہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کر دوسروں تک پہنچا سکے۔ تو لہٰذا ہر صحابی کی یہ کوشش تھی کہ وہ اپنے محبوب آقا علیہ السلام کے قول کو خود بھی یاد رکھے اور وہ اس کو دوسروں تک پہنچا بھی دے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آقا علیہ السلام نے اس پر بشارتیں بھی دی تھی کہ جو بندہ حدیث کو یاد کرے گا اس کے لیے بشارت کیا ہے، خوشخبری کیا ہے۔ تو جب کسی بھی معاملے میں خوشخبری دے دی جائے تو بندہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے اور وہ اس کو یاد کرنے کی اور اس عمل کو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور رحمت عالم علیہ السلام نے دعا دی ہے اور دعائیہ کلمات کہتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، فوعاها وحفظها وبلغها، فرمایا اور اس کو اچھی طرح سے اس نے ذہن میں محفوظ کر لیا، یاد کر لیا، پھر جس طرح اس نے اس حدیث کو سنا تھا اس کو آگے دوسروں تک پہنچا دیا۔ تو اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کرے۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ یہ حدیث جو آقا علیہ السلام نے ہمارے سامنے فرمائی ہے اور ہمیں بشارت دی ہے، اس کا تعلق ہماری دنیا کے ساتھ بھی ہے اور ہماری آخرت کے ساتھ بھی ہے۔ اگر ہم حدیث کو یاد کریں گے تو اس دنیا میں بھی ہمارے چہرے تر و تازہ رہیں گے، اور کل قیامت کے دن جس دن کچھ چہرے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ ہو جائیں گے، اس وقت بھی اگر حدیث کو یاد رکھا ہوگا تو ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ لہٰذا وہ اپنی اخروی نجات کے لیے بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ اور پھر یہ یاد کرنے کا جو عمل ہوتا تھا اس قدر اس پر جو ہے نا وہ زور دیا جاتا تھا اور اس کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک انصاری صحابی کے ساتھ آپ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ ایک دن میں آقا علیہ السلام کی مجلس میں جاؤں گا، آپ جو کچھ فرمائیں گے میں اس کو یاد کر کے تم تک پہنچا دوں گا، دوسرے دن تم جانا اور تم جا کر سننا، جو کچھ مصطفیٰ فرمائیں اس کو آ کر ہم تک پہنچا دینا۔ تو وہ اس طرح تکرار کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ باری مقرر کرتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو حفظ کر کے، یاد کر کے محفوظ کر رہے تھے۔ تو یہ ایک پہلا طریقہ ہے حدیث کی حفاظت کا۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ ہے تعمل، عمل بالحدیث۔ کسی بھی چیز پر جب عمل کرنا شروع کر دیا جائے تو وہ چیز دوام حاصل کر لیتی ہے۔ ہم بہت ساری چیزیں بچپن سے کرتے چلے آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان کی لاجک کا نہیں پتہ ہوتا، یا ان کے پیچھے جو فلسفہ ہے، تھیوری ہے، ہمیں کسی چیز کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن یہ ہے کہ بزرگوں کا عمل دیکھتے ہوئے ہم اس کو کرتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ عمل جو ہوتا ہے نسل در نسل آگے منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں حدیث کو محفوظ کرنے کا ایک طریقہ تعمل بالحدیث تھا، عمل بالحدیث، کہ وہ لوگ حدیث پر عمل کرتے تھے۔ وہ اپنی زندگی کے معاملے میں ہر عمل کی بنیاد
حدیث پر رکھا کرتے تھے، اور جب کبھی کوئی معاملہ پیش آتا وہ عمل کرنے کے بعد وضاحت بھی کر دیتے تھے کہ ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں اس وجہ سے کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے ایسا فرمایا ہے۔ اس میں سے چند مثالیں آپ احباب کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کے بارے میں کہ انہ مر علی صبیان فسلم علیہم، آپ بچوں کے پاس سے گزرے اور ان کو سلام کیا، بچوں کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اب آپ نے بتا دیا وقال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، کہ میں نے جو سلام کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اب عمل کے ذریعے سے آپ نے حدیث کو دوسروں تک منتقل کر دیا کہ میں سلام کر رہا ہوں کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس طرح بچوں کو سلام کیا تھا۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز یہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے وہ حدیث کو سنتے ہی اس پر فوراً عمل کرتے تھے، بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی تاخیر کے فوراً عمل کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ابھی شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا کہ شراب حرام قرار دے دی گئی ہے، تو اس سے پہلے شراب پی جاتی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس تھی اس میں شراب پی اور پلائی جا رہی تھی، کہ ایک صحابی رسول آتے ہیں اور آ کر وہ بتاتے ہیں کہ شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، تو جس کے ہاتھ میں جام تھا اس نے وہیں سے اس کو گرا دیا، اتنی تاخیر بھی نہیں کی کہ چلیں آج جو ہاتھ میں جام ہے یہ پی لیتے ہیں اس کے بعد حرام ہو گئی، نہیں، اگر کسی کے منہ کے قریب بھی پیالہ پہنچ چکا تھا تو اس نے وہاں سے ہٹاتے ہوئے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا، اور عالم یہ تھا کہ اس وقت باہر گلیوں میں بھی شراب بہ رہی تھی، یعنی ہر ایک نے فوراً وہیں پر شراب سے اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ اس طرح صحابہ کرام حدیث سنتے ہی اس پر فوراً عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح صفوں کو سیدھا کرنے کے حوالے سے ہمارے سامنے یہ ایک حدیث موجود ہے جس کو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں صفیں سیدھی کرنے کا حکم 3 بار ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اگر صفیں سیدھی نہیں کرو گے تو تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں جیسے ہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے تو اب ہر شخص جو ہے اپنے ساتھی کے ٹخنوں کے ساتھ وہ ٹخنے ملا کر کھڑا ہو گیا۔ تو دیکھیے اب وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ صفیں سیدھی کرو، تو صحابہ کرام نے اپنے عمل سے کس طرح کیا کہ جب مصطفیٰ کریم نے فرما دیا اس کے بعد جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ صفیں سیدھی رکھتے۔ اب جو ان کو آ کر دیکھتا، ان کے جو بچے ہوتے وہ بھی اسی طرح صفوں کو سیدھا کرتے، تو اس طرح نسل در نسل عمل کے ذریعے حدیث محفوظ ہوتی چلی آ رہی تھی۔ ہمارے سامنے ایک اور مثال بھی ہے، صحابہ کرام اپنے ہر عمل کی بنیاد حدیث پہ رکھتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشہور عمل ہمارے سامنے ہے، آپ حجر اسود کے پاس گئے تھے اور اس کو بوسہ دیا تھا، اور بوسہ دے کر آپ نے ارشاد فرمایا تھا انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ مجھے نفع دے سکتا ہے نہ مجھے نقصان دے سکتا ہے، لیکن پھر بھی تجھے چوم رہا ہوں، کیوں؟ ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، کہ اگر میں نے مصطفیٰ کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے چوم رہے ہیں تو میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا۔ تو چومنے کی وجہ بتا دی کہ میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے چوما ہے۔ یہاں تک ہمارے سامنے جو چیز واضح ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کو محفوظ کرنے کا جو دوسرا طریقہ تھا وہ تھا عمل بالحدیث، کہ صحابہ کرام حدیث پر عمل کر کے اپنے عمل کے ذریعے سے اسے محفوظ کر رہے تھے اور اسے مدون کر کے اس کو دوسری نسلوں تک منتقل کر رہے تھے۔ ایک اور مثال بھی ہمارے سامنے آئی ہے کہ صحابہ کسی بھی ایسے کام کو کرنے سے باز نہیں آتے تھے یا اس کام کو کرنا چھوڑتے نہیں تھے جس کی بنیاد حدیث پر ہو، جس کا حکم آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہو۔ حضرت جریر بن عبداللہ، انہوں نے وضو کیا اور وضو میں پاؤں پر جو موزے پہنے تھے موزوں پر مسح کیا، تو آپ سے کہا گیا آپ بھی موزوں پر مسح کرتے ہیں؟ تو بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا وما یمنعنی وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، کہ کون سی چیز مجھے مانع ہو سکتی ہے، میں کیوں موزوں پر مسح نہ کروں
جبکہ میں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب اس کے بعد ہم تیسرے مرحلے کی طرف آئیں گے، تیسرے طریقے کی طرف آئیں گے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم و دور صحابہ کرام میں 3 طریقوں سے حدیث کو محفوظ کیا گیا۔ پہلا طریقہ حفظ، دوسرا تعمل بالحدیث، اور تیسرا ہمارے سامنے آگے کتابت حدیث، کہ کتابت کر کے حدیث کو لکھ کر محفوظ کیا جاتا رہا ہے۔ یہاں پر ایک چیز کی وضاحت اور بھی کرتا چلوں، جس طرح کے موجود بھی ہے کہ ابتدائی اسلام میں حدیث کی ممانعت تھی کہ حدیث نہ لکھی جائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا تھا، فرمایا قرآن کے سوا کچھ بھی نہ لکھو، جس نے قرآن کے سوا کچھ بھی لکھا ہوا ہے تو وہ اس کو مٹا دے۔ مٹانے کا حکم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ یہ ساری روایات بھی صحیح ہیں اور ذخیرہ حدیث میں موجود ہیں، لیکن یہ ساری کیا ہو چکی ہیں؟ منسوخ ہو چکی ہیں۔ بعد میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھنے کا حکم ارشاد فرما دیا تھا۔ یہاں پر منع کرنے کی حکمت کیا تھی؟ منع کرنے کی حکمت یہ تھی کہ ابھی ابتدائی اسلام میں قرآن لکھا جا رہا تھا، تو اگر قرآن اور حدیث دونوں اکٹھے لکھی جاتی تو پھر ان کا الگ الگ کرنا مشکل اور دشوار ہو جاتا، لہٰذا پہلے قرآن کو لکھا گیا اور پھر اس کے بعد جب قرآن مدون ہو گیا اب حدیث کو لکھنے کا حکم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا۔ تو ہمارے سامنے جو حدیث موجود ہے اس میں منع کیا گیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے قرآن کے سوا کچھ نہ لکھو، جس نے لکھا ہے وہ کیا ہے؟ مٹا دے۔ تو اب آپ کا سوال ہو سکتا ہے، جیسے یہ حدیث اگر آپ کے سامنے پیش کی جائے اور نیچے آپشن یہ ہو سکتے ہیں کہ کیا یہ حدیث منسوخ ہے، اس پر عمل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اس طرح کا کوئی بھی سوال بن سکتا ہے، تو لہٰذا اس چیز کو بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں جس حوالے سے کہہ رہا ہوں تو یہی سوال ہوں گے، تو وہ آؤٹ نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ آپ کے لیے کچھ سہولت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے سوالات وہ ہوں گے۔ اب ہمارے سامنے جو حدیث آ رہی ہے دیکھیے، اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر کو آقا کریم علیہ السلام نے لکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور بڑا واضح حکم ہے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے تھے، ہر بات۔ تو کچھ انصاری صحابہ نے آپ سے کہا کہ آپ ہر بات کو لکھ لیتے ہو، جبکہ آقا کریم علیہ السلام بشر ہیں، وہ کبھی خوشی کی حالت میں کلام کرتے ہیں، کبھی غصے کی حالت میں، کبھی غم کی حالت میں کلام کرتے ہیں، تو آپ ہر بات کو نہ لکھا کرو، یہ ہر بات کیوں لکھ لیتے ہو؟ تو انہوں نے لکھنا ترک کر دیا۔ جب آقا کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اے عبداللہ پہلے ہر بات کو لکھ لیتے تھے، اب نہیں لکھتے، وجہ کیا ہے؟ عرض کیا آقا فلاں فلاں صحابی نے ایسا کہا ہے۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکتب، لکھو۔ پھر آپ نے قسم اٹھائی، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس منہ سے سوائے حق کے اور کچھ بھی نہیں نکلتا، چاہے کوئی بھی کیفیت ہو اور کوئی بھی موقع ہو، خوشی کا ہو، غم کا ہو، جب بھی اس زبان سے کوئی کلمہ ادا ہوگا تو وہ حق پر مبنی ہوگا۔ تو دیکھیے اس حدیث میں ایک تو آپ نے حدیث کی اہمیت واضح کر دی کہ ہر حدیث حق ہے، اور پھر دوسرا آپ نے ان صحابی رسول کو لکھنے کا تاکیدی حکم دے دیا، امر فرمایا اکتب، آپ لکھو۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے لکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، لہٰذا یہ حدیث ناسخ ہوگی اور وہ حدیث اس سے کیا ہو جائے گی؟ منسوخ ہو جائے گی۔ اسی طرح اور بہت سارے صحابہ کو لکھنے کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، ان میں سے ابو شاہ یمنی بھی ہیں۔ یہ حجۃ الوداع کے فتح مکہ کے موقع پر حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آقا کریم سے عرض کی تھی کہ آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہ خطبہ مجھے لکھوا کر دے دیجئے، لکھ کر دے دیجئے۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا تھا کہ اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کو یہ خطبہ لکھ کر دے دو، تو ان کو وہ خطبہ لکھ کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی انصاری صحابی ہیں، ان کو لکھنے کا سرکار نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ وہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے حافظہ کی کمزوری کی شکایت کی کہ آقا میرا حافظہ بہت کمزور ہے، جو سنتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بھی آ کر یہ شکایت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کی تھی
کہ میرا جو حافظہ ہے وہ کمزور ہے۔ انہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور طریقے سے نوازا تھا۔ ان سے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ چادر بچھا دو، انہوں نے چادر بچھائی تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کوئی چیز ہوا میں سے غیر مرئی جو نظر آنے والی نہیں تھی، آپ نے اس کو پکڑا اور ابو ہریرہ کی چادر میں ڈالا اور فرمایا ابو ہریرہ سینے سے لگا لو۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب سے وہ چادر اٹھا کے میں نے سینے کے ساتھ لگائی، اس کے بعد کوئی حدیث مجھے پھر بھولی نہیں ہے۔ تو ان کو آقا کریم علیہ السلام نے اس طرح نوازا۔ لیکن انصاری صحابی ایک حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر عرض کی آقا میں ہر چیز بھول جاتا ہوں، جو سنتا ہوں یاد نہیں رہتا۔ تو انہیں جو سرکار مدینہ اسلام نے حکم ارشاد فرمایا اس میں کتابت حدیث کی طرف بھی اشارہ ہے۔ آپ نے فرمایا استعین بیمین، فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لے لو، یعنی لکھ لیا کرو کہ اگر بھول جاتے ہو تو جو حدیث سنو اس حدیث کو لکھ لو، اس طرح وہ حدیث تمہارے پاس محفوظ ہو جائے گی۔ تو دیکھیے اس حدیث میں بھی سرکار مدینہ علیہ السلام نے حدیث کو لکھ کر محفوظ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ پھر اس کے علاوہ مکاتیب نبوی ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ خطوط بھی لکھے ہیں مختلف بادشاہوں کی طرف، شاہ روم کی طرف بھی آپ نے لکھے ہیں اور بھی کئی بادشاہوں کی طرف آپ نے جو ہے وہ خطوط لکھے ہیں، تو ان کو مکاتیب نبوی کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد تقریباً 70 ہے، تو وہ بھی حدیث ہے۔ ان مکتوبات میں جو کچھ بھی لکھا گیا وہ سارے کے سارے بھی کیا ہے؟ حدیث ہے۔ تو اس طرح حدیث مکاتیب نبوی کی صورت میں بھی کیا ہوئی ہے؟ جمع ہوئی ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے اپنے طور پر بہت سے انہوں نے حدیث کو جمع کرنے کے لیے صحیفے تیار کیے تھے، کاپیز، رجسٹرز تیار کیے تھے، جن پر وہ اس کو کیا کر لیتے تھے؟ محفوظ کر لیتے تھے۔ ان میں بہت ساری ہیں، جن میں سے کچھ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے کتاب الصدقہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عاملین کے لیے، کہ جو آپ نے مختلف علاقوں کے گورنر اور وہاں پر عاملین مقرر کیے تھے، ان کے لیے آپ نے ایک کتاب تیار کروائی تھی جس میں صدقہ کے احکام موجود تھے، صدقہ کے والے سے احادیث موجود تھی، وہ لکھ کر آپ نے عاملین کی طرف بھجوائی تھی۔ تو یہ بھی حدیث کو کتابی صورت میں جمع کرنے کی ایک صورت تھی۔ پھر اس کے بعد ہے الصحیفہ الصادقہ، وہی صحابی رسول جن کا بھی ہم نے ذکر کیا، حضرت عبداللہ بن عمر، کہ جن کو سرکار نے لکھنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، تو انہوں نے اپنے پاس جو حدیثیں جمع کی تھی اس صحیفے کا نام تھا الصحیفہ الصادقہ۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکتوب ذخیرہ حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، آپ نے جو حدیثیں روایت کی، آپ کے ایک شاگرد تھے حمام بن منبہ، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کو ایک جگہ پر جمع کیا تھا ایک صحیفے میں، تو وہ ساری کی ساری اس طرح محفوظ ہوتی چلی گئیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور جلیل القدر صحابی ہیں سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی ایک صحیفہ مرتب کیا تھا کہ جس میں انہوں نے احادیث کو جمع کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی دیگر صحابہ کرام تھے، جن میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ہیں، جابر بن عبداللہ بھی ہیں، اور کئی جلیل القدر صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے حدیث کو اپنے اپنے طور پر اپنے پاس محفوظ کیا تھا۔ تو یہاں تک ہمارے پاس جو ہے وہ تدوین حدیث کا یہ پہلا دور تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں حدیث کو کیسے جمع کیا جاتا رہا ہے۔ اب اس کے بعد ہم اگلے چیپٹر کی طرف جانے سے پہلے پھر اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھیے تدوین حدیث کے مرحلے 3 ہیں، آقا علیہ السلام کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں، دوسرا آ گیا تابعین و تبع تابعین کے دور میں، تیسرا آ گیا امام بخاری اور ان کے بعد کا زمانہ۔ ان میں سے ہم نے ابھی پہلا ڈسکس کیا ہے، آقا کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام کے دور میں حدیث کو 3 طرح سے محفوظ کیا جاتا رہا ہے۔ نمبر 1 حفظ حدیث، نمبر 2 تعمل یعنی عمل بالحدیث، اور نمبر 3 کتابت حدیث۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تابعین و تبع تابعین کے دور میں
یعنی دوسری صدی ہجری میں اور بعد ازاں تیسری صدی ہجری میں حدیث کو کیسے محفوظ کیا جاتا رہا ہے۔ جب بات دوسری صدی کی آئے گی تو اس میں ایک بہت بڑا نام حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، جن کو 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے اپنے دور میں بہت زیادہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ ان خدمات میں سے ایک بہت بڑی خدمت یہ ہے کہ آپ نے حدیث کو مدون کیا ہے۔ آپ خلیفہ وقت تھے، آپ اس وقت کے حاکم تھے، تو آپ نے سرکاری طور پر حدیث کو جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ آپ کا قول بھی ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن دینار کی طرف ایک خط لکھا تھا اور ان سے یہ کہا تھا کہ آپ کیا کرو، دیکھو آقا کریم علیہ السلام کی حدیث کو اور فَاكْتُبُوهُ، پس ان کو لکھ لو۔ وجہ کیا بیان کی؟ فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ أَهْلِهِ، مجھے یہ خوف ہے کہ علم اٹھ جائے گا، کیونکہ جو علماء ہیں اور صحابہ کرام ہیں وہ آہستہ آہستہ دنیا سے پردہ کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام دنیا سے پردہ کر رہے تھے، بالکل آخری دور چل رہا تھا، صرف چند صحابہ کرام دنیا میں موجود رہ گئے تھے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے نہ صرف خط لکھا، بلکہ آپ نے جلیل القدر محدثین پر ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے، ایک بورڈ بنایا ہے، جس کی سرپرستی حضرت ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کی ہے، جو کہ ایک جلیل القدر تابعی تھے۔ تو انہوں نے دیگر محدثین کے ساتھ مل کر احادیث کو ایک کتابی صورت میں جمع کیا تھا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے اول من دون، کہ سب سے پہلے جس بندے نے حدیث کو مدون کیا ہے وہ ابن شہاب الزہری ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک سرکاری سطح پر اور باقاعدہ ایک کمیٹی کی صورت میں تمام محدثین نے مل کر اس صورت میں حدیث کو جمع کیا تھا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر حضرت ابن شہاب الزہری نے حدیث کو مدون کر دیا، تو اس کے بعد حدیث کو مختلف صورتوں میں لکھا جاتا رہا ہے۔ حدیث کو کتابی صورت میں لکھا جاتا رہا، لیکن اس کو لکھنے کے طریقے، منہج الگ تھے، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز اور اپنے اپنے طریقے سے لکھا ہے۔ تو ہم یہاں پر آپ کے سامنے چند طریقوں کا ذکر کریں گے کہ جو چند مشہور طریقے تھے جو اس دور میں رائج تھے، دوسری صدی ہجری میں، جس کے مطابق احادیث کو جمع کیا جاتا رہا۔ ان میں سب سے پہلا ہے مسانید۔ مسند کی یہ جمع ہے۔ مسند حدیث کی کسی ایسی کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں صحابہ کی ترتیب سے حدیث کو جمع کیا گیا ہو، کیونکہ جو تابعین تھے انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حدیث کو سنا تھا۔ بالفرض ایک ایسے تابعی ہیں جنہوں نے 10 صحابہ سے حدیث کو سنا، تو اب انہوں نے کیا کیا، ایک کتاب کو تیار کیا، ایک کتاب مرتب کی۔ اس میں سب سے پہلا باب قائم کر دیا ابو ہریرہ، دوسرا کر دیا جابر بن عبداللہ، تیسرا کر دیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح ان صحابہ کرام کے نام سے انہوں نے ابواب قائم کیے اور ان صحابہ سے جتنی احادیث سنی تھی وہ اس باب میں درج کر دی۔ تو ایسی کتاب مسند کہلاتی ہے کہ جس میں صحابہ کی ترتیب کے مطابق حدیث کو جمع کیا گیا ہو۔ تو ان میں سے 3 مسانید کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا تھا کہ مسند الشامیین ہے، مسند امام ربیع بن سبی ہے، اور مسند بزار ہے، جو اس دور میں لکھی جاتی رہی ہیں۔ تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ مسند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کی ترتیب کے مطابق حدیث کو جمع کیا جائے۔ اس کے بعد آ گئی سنن۔ سنن بھی احادیث کی ایک کتب میں سے ایک قسم ہے۔ سنن حدیث کی ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں فقہی ابواب کی ترتیب کے مطابق حدیث کو جمع کیا گیا ہو۔ جو حدیث لائی گئی ہیں ان کی ترتیب کیا ہے، فقہی ابواب کی ترتیب کے مطابق ہے۔ مثلا سب سے پہلے کتاب الطہارت ہے، اس میں باب الوضو قائم کیا گیا ہے، تو وضو سے متعلق جو احادیث ہیں وہ اس میں ذکر کر دی، چاہے وہ کسی صحابی سے مروی ہوں۔ پھر آگے کتاب الصلاۃ آ گئی، اور اس کے بعد کتاب الزکاۃ، تو نماز کے حوالے سے جتنی احادیث تھی وہ کتاب الصلاۃ میں آ گئی، زکوٰۃ کے حوالے سے وہ کتاب الزکاۃ میں آ گئی۔
تو फ़िक़ही अबवाब की तरतीब के मुताबिक अहादीस को लाया जाए तो उसको सुनन कहा जाता है। और यहाँ पर भी तीन सुनन आपके सामने पेश की गई हैं। उसके बाद है मुअत्ताआत, ये मुअत्ता की जमा है। और मुअत्ता जो है ये भी हदीस की ऐसी किताब है जिसमें फ़िक़ही अबवाब की तरतीब के मुताबिक हदीस को जमा किया गया है, लेकिन इसमें कुछ फ़र्क है। वो ये है कि सुनन में सिर्फ जो है वो अहादीस को लाया गया था, इसमें साथ सहाबा और ताबईन के अक़वाल और फतवाजात को भी जिक्र किया जाता है। तो ये इनमें एक फ़र्क है मुअत्ता में। मुअत्ता और इससे कबल हमने सुनन को देखा। और इसके बाद एक आखिरी चीज़ आपके सामने हदीस की किताबों की तकसीम में से वो है जामे। हदीस की वो किताब जिसमें दीन के तमाम अबवाब यानी कि हर पहलू के मुतालिक हदीस को जमा किया गया हो तो उसको जामे कहा जाता है। यहाँ तक आपके सामने ये जो हैं चार चीज़ें आई हैं। नंबर 1 मसानीद, नंबर 2 सुनन, नंबर 3 मुअत्ताआत और नंबर 4 जामे। अब सवाल में इस तरह हो सकता है कि ऊपर इनमें से किसी एक की तारीफ लिखी होगी और नीचे 3 के नाम दिए गए कि ये मुस्नद है, मुअत्ता है या सुनन है, कि ये तारीफ किसकी है। तो उसमें से किसी एक को जिसको आप बेहतर समझेंगे उस पर आप जो है वो टिक कर सकते हैं। तो ये 4 तारीफ़ें आपके सामने हैं। बिल्कुल इख्तिसार के साथ फिर रिपीट कर रहा हूँ। मुस्नद हदीस की ऐसी किताब जिसमें सहाबा की तरतीब के मुताबिक अहादीस को लाया गया हो। सुनन ऐसी किताब कि जिसमें फ़िक़ही अबवाब की तरतीब के मुताबिक हदीस को लाया गया हो। मुअत्ता ऐसी किताब जिसमें तरतीब तो फ़िक़ही अबवाब की है लेकिन हदीस के साथ अक़वाल सहाबा व ताबईन भी शामिल हैं। और जामे ऐसी किताब को कहते हैं जिसके में दीन के तमाम पहलुओं के मुताबिक हदीस को लाया गया हो, वो जामे कहलाती है। तो ये 4 तारीफ़ात आपके सामने हैं। इसके बाद है तदवीन हदीस का तीसरा दौर यानी कि इमाम बुखारी और उनके बाद का ज़माना। इसमें हमारे सामने सहाय सित्ता की एक इस्तिलाह आती है। सहाय सित्ता कहते हैं उन 6 किताबों को कि जिनमें अहादीस सही अहादीस को जमा करने का एहतिमाम किया गया है। और इसमें ये वजाहत भी आपके सामने की थी कि लाजिम नहीं है कि इन 6 किताबों में सारी अहादीस सही हैं, ऐसी बात नहीं है। बस सिर्फ ये है कि इनमें अक्सर तौर पर या ज़्यादा अहादीस सही हैं, तो उन ज़्यादा का एतबार करते हुए इसको सहाय सित्ता कहा जाता है। या फिर ये कहा जा सकता है कि इन कुतुब को तलक्की बिल कबूल हासिल है, यानी कि इनको उम्मत ने कबूल किया है और इन पर उम्मत का एतमाद हर दौर में चला आया है, इसलिए इन 6 किताबों को सहाय सित्ता कहा जाता है, जिनमें हमारे सामने सबसे पहले सही बुखारी जिसके मुसन्निफ़ हैं इमाम मोहम्मद बिन इस्माईल बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सन विसाल 256 हिजरी। और फिर इसकी कुल जो रिवायात की तादाद है वो 7275 है। और तकरार के बगैर यानी अगर उसमें जो मुकर्रर अहादीस हैं जो कई बार आई हैं उनको निकाल दिया जाए तो ये तादाद जो है वो 4000 तक रह जाती है। तो अगर इसमें से कोई सवाल बनता है, अगर बनता है, तो वो इस तरह का हो सकता है कि किसी भी किताब के बाद उसके मुसन्निफ़ का पूछा जा सकता है, या फिर यह है कि जो उसकी हदीस की कुल तादाद है, कुल तादाद के हवाले से पूछा जा सकता है। तो इमाम बुखारी और इनकी कुल तादाद जो है वो 7275 है। सही मुस्लिम के मुसन्निफ़ इमाम मुस्लिम बिन अल हज्जाज कुशैरी हैं और इसकी कुल तादाद जो है वो 7428 है। इसके बाद तीसरी सुनन निसाई है, मुसन्निफ़ इसके इमाम अबू अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुएब बिन अली निसाई हैं और कुल तादाद इसकी 5774 है। उसके बाद सुनन तिरमज़ी है, मुसन्निफ़ इसके इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमज़ी हैं और कुल तादाद इसकी 3956 है। सुनन नबी दाऊद इसके मुसन्निफ़ इमाम अबू दाऊद सुलेमान बिन अल अशअस हैं और इसकी हदीस की तादाद 5274 है। छठी किताब सुनन इब्न माजा है और इसके मुसन्निफ़ इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यजीद कज़वीनी हैं और इसके हदीस की कुल तादाद जो है वो 4341 है।
تو یہاں تک یہ تدوین حدیث کے حوالے سے ہمارا جو دوسرا لیکچر تھا وہ ہوتا۔ اب اس کے بعد ہم اقسام حدیث کو ذکر کریں گے کہ ہم نے جو حدیث کی اقسام پڑھی تھی وہ حدیث کی اقسام یہاں پر ہم ان کو اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے کہ وہ اقسام حدیث کیا ہیں، کس کس اعتبار سے حدیث کی تقسیم کی جاتی ہے۔ ان میں ہمارے سامنے سب سے پہلے ہے قوت و ضعف کے اعتبار سے حدیث کی اقسام، اور اس میں بھی ایک تقسیم اور ہے، اگر ہم پہلے اس کو دیکھ لیں تو ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اقسام حدیث ہمارے پاس 2 لیکچرز تھے، تو ان میں سے اگر جو پہلا لیکچر ہے اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں حدیث کی جو تقسیم ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے، اور پھر اس کو سمجھنا ہمارے لیے جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ وہ تقسیم جو ہے ہمارے پاس وہ ہے تعدد طرق کے اعتبار سے کہ راویوں کی تعداد کتنی ہے، کسی حدیث کو روایت کرنے والے وہ کتنے لوگ تھے، اس اعتبار سے ہمارے پاس وہ تقسیم ہے۔ تو جب ہم تعدد طرق کی بات کرتے ہیں کہ کسی حدیث کو روایت کرنے والے راوی کتنے تھے، جی بالکل جزاک اللہ، تو راویوں کی تعداد کے اعتبار سے ہمارے سامنے حدیث کی جو تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ تعدد طرق کے اعتبار سے حدیث کی 2 اقسام ہیں۔ ان میں سے ایک ہے خبر متواتر اور دوسری ہے خبر واحد۔ یہ 2 بڑی قسمیں ہیں حدیث کی راویوں کی تعداد کے اعتبار سے۔ ان میں سے جو پہلی قسم ہے وہ ہمارے سامنے ہے حدیث متواتر، ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ خبر متواتر وہ حدیث ہے کہ جسے ہر دور میں اتنے کثیر راویوں نے روایت کیا ہو جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہو۔ عقل تسلیم نہ کرے کہ اتنے بندے جھوٹ پر کیسے متفق ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس دور میں بھی آپ اگر کوئی ایسی بات سنتے ہیں کہ جس کو پاکستان والے بھی کہہ رہے ہیں، دیگر ممالک والے، کئی جگہوں پر رہنے والے لوگ، وہ اس حوالے سے ہر بندہ یہی بات کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے ہوا ہے، تو اب اگر پلاننگ کر کے ایک جھوٹ بنایا گیا ہو تو وہ ایک علاقے کے لوگ تو متفق ہو سکتے ہیں یا چند لوگ تو متفق ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ کثیر تعداد کا متفق ہو جانا کسی جھوٹ پر یہ محال ہوتا ہے۔ تو متواتر وہ حدیث ہے جسے ہر دور میں اتنے کثیر راویوں نے روایت کیا ہو جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہو۔ ہر دور سے مراد صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، شیوخ مصنفین کے دور میں، اور مصنفین حدیث کے دور میں۔ یہ جو 5 دور آتے ہیں ہمارے سامنے، تو ان میں سے ہر دور میں اس کو اتنے زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہو کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہو۔ خبر متواتر کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو کثیر تعداد میں لوگوں نے روایت کیا ہو۔ اب کتنے کثیر ہوں اس کی کوئی حد نہیں، لیکن کم از کم کی ایک حد ہے کہ کم از کم 10 لوگوں نے اس کو روایت کیا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو وہ تعداد ہے، وہ کثرت ہے، وہ سند کے ہر طبقہ میں پائی جائے۔ صرف ایسا نہیں کہ کسی ایک طبقے میں، بلکہ سند کے تمام طبقات میں وہ کثرت اسی طرح برقرار رہے، کسی دور میں راویوں کی تعداد 10 سے کم نہ ہو۔ تیسرا ہے ان لوگوں کا جھوٹ پر متفق ہونا عادتاً و عقلاً محال ہو، کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ لوگ اس تعداد میں جھوٹ پر جمع ہو جائیں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ان لوگوں کی خبر کی بنیاد حس یعنی حواس خمسہ پر ہو، یعنی کوئی دیکھی سنی جانے والی چیز ہو، عقلی و قیاسی نہ ہو۔ حواس خمسہ کہتے ہیں دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور مس کرنا۔ تو وہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں ان کا تعلق ان میں سے کسی کے ساتھ ہو کہ میں نے آقا علیہ السلام کو ایسا کرتے دیکھا ہے، یا آپ سے ایسا سنا ہے، یا میں نے آپ کے ہاتھ مبارک کو چھوا تو وہ ریشم سے زیادہ نرم تھا، اس طرح کی کوئی بات ہو تو وہ خبر متواتر میں آئے گی۔ اور اگر کوئی چیز ایسی ہو کہ جس کو عقل کے ذریعے یا قیاس کے ذریعے پرکھا جا سکتا ہو کہ عالم متغیر ہے، کہ اس میں تبدیلی ہو رہی ہے، تو جس چیز میں بھی تبدیلی تغیر آ رہا ہو وہ چیز حادث ہوتی ہے، تو عالم حادث ہے، تو یہ ایک عقلی اور قیاسی چیز ہے، منطقی چیز ہے، اس کو خبر متواتر نہیں کہا جائے گا۔ خبر متواتر کے لیے شرط یہ ہے
کہ اس کی بنیاد حس پر ہو رہی ہو، یعنی وہ راوی کہے کہ میں نے اس حدیث کو سنا ہے، یہ فلاں کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ خبر متواتر کی دو اقسام ہیں، متواتر لفظی اور متواتر معنوی۔ متواتر لفظی میں یہ ہے کہ وہ الفاظ بھی بعینی ہی اسی طرح منتقل ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، اور متواتر معنوی میں یہ ہے کہ وہ الفاظ تو اس طرح نہیں آ رہے، لیکن یہ کہ وہ مفہوم اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ متواتر لفظی کی مثال دے دوں کہ جس طرح آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس حدیث کو 70 سے زائد صحابہ نے روایت کیا ہے، اور تمام نے انہی الفاظ سے روایت کیا ہے، تو انہی الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آگے روایت ہوتی چلی رہی، اگرچہ اس میں بھی کچھ ایسے طرق ہیں جن میں یہ الفاظ مختلف ہیں، لیکن اکثر یہی ہیں، تو یہ متواتر لفظی ہے۔ اور متواتر معنوی کیا ہے کہ جس میں الفاظ تو نہیں، لیکن یہ کہ ایک معنی اور مفہوم جو ہے وہ تواتر کے ساتھ نقل ہوتا چلا آ رہا ہو۔ جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، آقا کریم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مواقع مختلف تھے، ان میں سے کئی مرتبہ ایسے تھا کہ آپ نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، کبھی اذان کے بعد، کبھی مختلف مواقع پر، کسی ایک موقع کے ساتھ اس کو خاص نہیں کیا، لیکن قدر مشترک یہ ہے کہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ تو لہذا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا جو ہے یہ متواتر معنوی سے منقول ہو کر ہمارے سامنے آیا ہے۔ تو یہ متواتر لفظی اور معنوی کی تعریف اور اس کی مثال بھی پیش کی گئی ہے۔ اب خبر متواتر کا حکم جو ہے وہ کیا ہے کہ اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ یقینی اور قطعی ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ متواتر کی بات یہاں تک مکمل ہوئی۔ اب آپ نے متواتر کے حوالے سے جو چیز ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ خبر متواتر کی تعریف کیا ہے۔ تعریف ہمارے سامنے آ گئی کہ جس کو ہر دور میں اتنے زیادہ لوگوں نے روایت کیا اور جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو۔ پھر اس کے لیے 4 شرائط ہیں، اس کی 2 اقسام ہیں، متواتر لفظی اور متواتر معنوی، اور پھر اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے حاصل ہونے والا علم قطعی اور یقینی ہوگا، اور اس کے راویوں پر بحث نہیں کی جائے گی، یعنی خبر متواتر ضعیف نہیں ہوگی، خبر متواتر جب بھی ہوگی، حدیث جب بھی ہوگی تو وہ صحیح ہوگی۔ اب اس کے بعد ہمارے سامنے آ گئی خبر واحد۔ خبر واحد وہ ہے، وہ حدیث جس میں متواتر کی شرائط نہ پائی جائیں، جو 4 شرطیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو وہ حدیث خبر واحد کہلائے گی۔ متواتر میں 4 شرطیں تھیں، کوئی ایک شرط بھی اگر نہ پائی جائے تو وہ حدیث خبر واحد ہوگی۔ اب خبر واحد کی بھی اقسام ہیں، 2 طرح سے اس کی تقسیم کی جاتی ہے۔ ایک تو باعتبار تعدد طرق کہ اس کو روایت کرنے والے کتنے لوگ ہیں، اور دوسرا باعتبار قوت و ضعف کہ یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے یا ضعیف ہے، یہ خبر واحد کو پرکھا جائے گا، جبکہ متواتر میں یہ تقسیم نہیں تھی۔ خبر واحد کی جو پہلی تقسیم ہے باعتبار تعدد طرق، اس کی 3 قسمیں ہیں، حدیث مشہور، عزیز، غریب، اور ان کی تعریفات بہت آسان ہیں، انتہائی آسان۔ مشہور، عزیز اور غریب۔ مشہور اس حدیث کو کہیں گے کہ جس کو ہر دور میں کم از کم 3 لوگوں نے روایت کیا ہو، ٹھیک ہے۔ جب آپ عزیز پہ آئے تو ایک راوی کم کر لیں۔ عزیز وہ حدیث کہ جس کو ہر دور میں کم از کم 2 لوگوں نے روایت کیا ہو۔ اب اس کے بعد تیسری آگے ہمارے پاس غریب، اس میں تھوڑی سی چینجنگ ہے، اس میں یہ ہے کہ جس کو کم از کم ایک طبقے میں ایک فرد نے روایت کیا ہو، یعنی کسی طبقے میں بھی اگر روایت کرنے والا ایک رہ جائے گا تو وہ حدیث غریب ہو جائے گی۔ جبکہ مشہور میں یہ تھا ہر دور میں 3 ہوں، عزیز میں یہ تھا ہر دور میں 2 ہوں، اور غریب میں کیا آ گیا ہے کہ کسی دور میں بھی اگر روایت کرنے والا ایک رہ جائے گا تو وہ حدیث غریب ہو جائے گی۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث مشہور چلی آ رہی ہو، لیکن کسی دور میں آ کے راوی ایک رہ گیا تو وہ حدیث مشہور سے نکل کر غریب میں آ جائے گی۔ اب خبر واحد کا حکم کیا ہوگا؟ خبر واحد چاہے مشہور ہو، عزیز ہو یا غریب ہو، اس کا حکم کیا ہوگا کہ اس سے جو علم حاصل ہوگا وہ نظری ہوگا، علم نظری، یعنی اس میں غور و فکر کیا جائے گا، اس کو پرکھا جائے گا، اس کو قرآن پر، اس کو خبر متواتر پر پیش کیا جائے گا،
راویوں پر کلام کیا جائے گا، راویوں کے حالات کو دیکھا جائے گا اور پھر اس سے علم حاصل ہوگا۔ تو خبر واحد سے جو علم حاصل ہوگا وہ کیا ہے؟ علم نظری، اور جو خبر متواتر سے ہوگا وہ ہے علم قطعی۔ اس فرق کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سوال ہو سکتا ہے کہ علم قطعی حدیث کی کس قسم سے حاصل ہوتا ہے؟ خبر متواتر سے، خبر واحد سے، یا ان میں سے کسی اور قسم کا نام دے دیا جائے حدیث مشہور سے؟ تو خبر واحد سے جو علم حاصل ہوگا وہ علم نظری ہوگا، اور خبر متواتر سے جو علم حاصل ہوگا وہ علم قطعی ہوگا۔ اب خبر واحد کی جو اقسام ہیں قوت و ضعف کے اعتبار سے وہ دو قسمیں ہیں، ایک قسم ہے مقبول اور ایک قسم ہے مردود۔ اب مقبول اور مردود کو ہم نے سمجھنا ہے۔ حدیث مقبول وہ ہے کہ جس میں مخبر خبر دینے والے کا جو صدق ہے وہ راجح ہو، اور مردود وہ ہے جس میں مخبر کا صدق راجح نہ ہو، یعنی اس کا جھوٹ زیادہ ہو، سچ اور سچائی جو ہے وہاں پر کم پائی جاتی ہے۔ تو حدیث مقبول کا حکم یہ ہے کہ اس سے استدلال کرنا اور اس پر عمل کرنا واجب ہوگا، جبکہ حدیث مردود اس سے استدلال نہیں ہو سکتا اور اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہوگا۔ یہاں تک ہماری جو بحث تھی یہ تھی حدیث خبر واحد کے حوالے سے کہ خبر واحد کی قوت و ضعف کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ اس لیکچر کو بھی دوبارہ سے ہم اگر اس کا خلاصہ پیش کریں تو وہ یہ ہے، حدیث کی ہم نے تقسیم پڑھی ہے باعتبار تعدد طرق، دو قسمیں ہیں، خبر متواتر، خبر واحد۔ پھر خبر واحد کی ہم نے دو طرح سے تقسیم کی ہے، باعتبار تعدد طرق، باعتبار قوت و ضعف۔ باعتبار تعدد طرق خبر واحد کی تین قسمیں، مشہور، عزیز اور غریب۔ باعتبار قوت و ضعف خبر واحد کی دو قسمیں، مقبول اور مردود۔ اب ہم جو پڑھنے لگے ہیں وہ قوت و ضعف کے اعتبار سے حدیث کی تین اقسام ہیں، صحیح، حسن اور ضعیف۔ اب اگر اس کو مقبول اور مردود کے ساتھ ہم ملائیں تو صحیح اور حسن جو ہوں گی یہ مقبول کے ضمن میں چلی جائیں گی، اور جو ضعیف ہے وہ مردود کے ضمن میں چلی جائے گی۔ تو قوت و ضعف کے اعتبار سے حدیث کی تین اقسام ہیں، صحیح، حسن، ضعیف۔ اب ہم ان کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ حدیث صحیح کیا ہے، حسن کیا ہے اور ضعیف۔ حدیث صحیح کی تعریف ہمارے سامنے ہے، وہ حدیث جس کی سند متصل ہو، اس کے راوی عادل اور تام الضبط ہوں، وہ حدیث معلل اور شاذ نہ ہو، یہ حدیث صحیح کی تعریف ہے۔ اور اس کے ہم اگر الفاظ پر غور کریں گے تو حدیث صحیح کی جو 5 شرائط ہیں وہ اسی سے ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ حدیث صحیح کی تعریف ایک مرتبہ پھر دہرا رہا ہوں کہ وہ حدیث جس کی سند متصل ہو، اس کے راوی عادل اور تام الضبط ہوں، اور وہ معلل اور شاذ نہ ہو۔ اب وہ شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلے کیا ہے کہ سند متصل ہو، یعنی کہ اتصال السند، شروع سے آخر تک ہر راوی اپنے اوپر والے راوی سے براہ راست حدیث کو سنے، سند میں کسی جگہ پر انقطاع، گیپ نہ آ رہا، ہر راوی نے دوسرے راوی سے براہ راست حدیث کو سنا ہو۔ دوسری چیز ہے عدالت روات، ہر راوی کا مسلمان، عاقل، بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ متقی اور باوقار ہونا، کہ جو حدیث کو روایت کرنے والے ہیں عادل ہوں۔ عادل ہونے کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ وہ مسلمان ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، متقی ہوں اور باوقار ہوں۔ اس کے بعد ضبط روات، تام و ضبط ہوں، کہ ہر راوی حدیث کو مکمل طور پر محفوظ کرنے والا ہو، یاد کرنے والا ہو، اگرچہ وہ اپنی یاداشت کے طور پر ہو یا پھر وہ لکھ کر محفوظ کرنے والا ہو۔ چوتھی شرط عدم شذوذ، سکہ راوی اپنے سے زیادہ سکہ راوی کی مخالفت نہ کرے۔ پانچویں عدم علت، ظاہری صحت کے ساتھ ساتھ ایسے مخفی عیب سے بھی خالی ہو جو صحت پر اثر انداز ہوتا ہے، تو اس طرح کا کوئی مخفی عیب بھی نہ پایا جاتا ہو۔ تو یہی 5 شرائط اگر آپ حدیث صحیح کی تعریف کو ایک مرتبہ پھر دیکھیں تو وہاں پر پائی جا رہی ہیں۔
کہ جس کی سند متصل ہو، یہی پہلی شرط ہے کہ سند متصل ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ راوی عادل ہو۔ تیسری شرط کیا ہے کہ تام الضبط ہو، راوی کا حافظہ ٹھیک ہو۔ چوتھی شرط یہ معلل نہ ہو، یعنی اس میں کوئی خفیہ عیب نہ پایا جاتا ہو۔ پانچویں کیا ہے؟ شاذ نہ ہو، یعنی سکہ راوی اپنے سے زیادہ، سکہ سے مراد یہ ہے کہ ایسا راوی جس میں یہ تمام صفات پائی جاتی ہیں، مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، اور اس کا حافظہ بھی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو سکہ راوی اپنے سے زیادہ سکہ راوی کی مخالفت نہ کرتا ہو۔ اب اس کے بعد حدیث حسن ہے، اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، انتہائی آسان اگر آپ کہیں حدیث حسن کو سمجھنا۔ حدیث حسن کیا ہے؟ حدیث صحیح کی طرح ہی ہے، صرف اس میں ایک چیز کی کمی ہے، وہاں پر یہ تھا تام الضبط ہو، یہاں پر یہ خفیف الضبط ہو، باقی ساری شرائط وہی، پوری کی پوری تعریف وہی ہے، سند متصل ہو، راوی عادل ہو، خفیف الضبط ہو، معلل نہ ہو، شاذ نہ ہو، باقی ساری وہی ہیں، صرف ایک ضبط حافظے کی کمی، کہ اگر کسی راوی میں حافظے کی کمی ہو تھوڑی بہت تو وہ حدیث صحیح سے نکل کر حسن میں آ جائے گی۔ دیکھ لیے یہاں پر یہی چیز واضح کی گئی ہے کہ صرف ایک معمولی سا فرق ہے کہ وہاں پر حافظہ جو ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہوتا ہے صحیح میں، اور حسن میں آ کر اس کا جو حافظہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے۔ اب حدیث صحیح اور حسن کی کچھ اقسام بھی ہیں۔ صحیح کی اور حسن کی اس اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو چار قسمیں بنتے ہیں: صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، حسن لذاتی ہی، حسن لغیری ہی، یہ چار قسمیں ہیں۔ صحیح لذاتی ہی وہی ہے جس کی تعریف ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، حسن لذاتی ہی وہی جس کی تعریف ابھی آپ نے پڑھی کہ خفیف الضبط۔ اب لغیری ہی کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، اور اس کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے حدیث ضعیف کی تعریف پیش کر دیتا ہوں کہ حدیث ضعیف کسے کہتے ہیں۔ حدیث ضعیف کہتے ہیں کہ وہ حدیث جس میں حدیث حسن کی شرائط نہ پائی جائیں، جس میں حدیث حسن کی شرائط نہ پائی جائیں۔ اس کو ایک مرتبہ آپ پھر کلیئر کر لیں، دیکھ لیں کہ بہت آسان ہو جائے گا۔ 5 شرائط پوری کی پوری پائی جائیں تو حدیث صحیح ہوگی، ان 5 میں سے ایک ضبط والی اس میں کچھ کمی پائی جائے تو وہ حدیث حسن ہو جائے گی، جبکہ ان 5 شرطوں میں سے اگر کوئی سی ایک شرط مفقود ہو جائے، نہ پائی جائے، تو وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی۔ اب صحیح جو ہم نے تعریف پڑھا وہ صحیح لذات ہی ہے، حسن حسن لذات ہی ہے۔ اب ہم نے سمجھنی صرف 2 تعریفیں کہ صحیح لغیری کیا ہے اور حسن لغیری کیا ہے، تو بہت آسان ہے۔ حدیث ضعیف جب مختلف طرق سے مروی ہو تو وہ ترقی پا کر حسن لغیری ہی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ پہلے وہ حدیث ضعیف تھی لیکن اب مختلف راویوں نے اس کو روایت کیا تو وہ ترقی پا کر حسن لغیری ہی ہو گئی۔ اسی طرح ایک حدیث حسن تھی لیکن جب وہ مختلف طرق سے مروی ہو گئی تو وہ حسن سے ترقی پا کر صحیح لغیری ہی ہو گئی۔ تو غیر ہی کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ یہ اپنی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ دوسری سند کے ملنے کی وجہ سے یہ صحیح ہے، دوسرے سند کے ملنے کی وجہ سے یہ حدیث کیا ہو گئی ہے؟ حسن ہو گئی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے تعریف بھی پیش کر دی گئی ہے کہ وہ ضعیف حدیث جو متعدد طرق سے مروی ہو اور اس کا ضعف راوی کے فسق یا جھوٹ کی وجہ سے نہ ہو تو وہ حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ حسن لغیری ہو جاتی ہے۔ اب کسی بھی حدیث کے ضعیف ہونے کے 2 بڑے اسباب ہیں، کلوزنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ حدیث جب بھی ضعیف ہوگی تو اس میں 2 بڑے سبب ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا۔ وہ 2 سبب کون سے ہیں؟ یا تو اسناد میں سکوت پایا جائے گا، یعنی جو سلسلہ چلا آ رہا تھا سند متصل ہو وہ درمیان میں کوئی گیپ ہے، یا پھر راوی میں تان ہوگا۔ یہ 2 بڑے سبب ہیں کسی بھی حدیث کے ضعیف ہونے کے: اسناد میں سکوت کہ سند میں گیپ آ گیا ہے، یا پھر راوی میں تان، راوی میں کوئی کمی پائی جا رہی ہے، اس وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہو رہی ہے۔ اب ہم ان میں سے پہلے کو دیکھیں گے، اسناد میں سکوت۔ اسناد میں سکوت 2 طرح کا ہوتا ہے، سکوت ظاہری اور سکوت خفی۔ سکوت ظاہری کیا ہے؟ سکوت ظاہری ہے کہ سند میں سے کوئی راوی حذف ہے
اور آپ بآسانی جان جاتے ہیں کہ یہاں پر راوی حذف ہو گئے. یعنی کہ اگر ایک تبع تابعی ڈائریکٹ صحابی سے روایت کر رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے بیچ میں تابعی نہیں ہے. ایک تابعی ہے وہ ڈائریکٹ آقا علیہ السلام سے روایت کر رہا ہے, آپ سمجھ جائیں گے یہاں پر صحابی نہیں ہے. تو اس کو سکوت ظاہری کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں سکوت خفی. سکوت خفی یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک سند میں انقطاع تو پایا جا رہا ہے لیکن ہر شخص اس سے آگاہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے جستجو کی ضرورت ہے, غور و فکر کی ضرورت ہے. وہی بندہ آگاہ ہو سکتا ہے جو راویوں کے انتقال, ان کے سن وصال سے آگاہ ہوگا, جس کو معلوم ہوگا اگرچہ ان دو راویوں کا دور تو ایک ہے لیکن ایک مکہ کا تھا ایک بصرہ کا تھا, ملاقات ثابت نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں سکوت خفی. ٹھیک ہے, تو سکوت ظاہری کی بھی آگے اقسام ہیں اور سکوت خفی کی بھی اقسام ہیں. تو ہم پہلے سکوت ظاہری کی اقسام دیکھیں گے کہ سکوت ظاہری کی 4 قسمیں ہیں: معلق, مرسل, معدل, منقطع. یہ 4 قسمیں ہیں سکوت ظاہری کی, اور ان کی تعریفات بھی بہت آسان ہیں, انتہائی آسان. صرف تھوڑی سی اگر آپ توجہ دیں گے تو ایک جملے میں ہی آپ یہ چاروں جو قسمیں ہیں ان کو سمجھ پائیں گے. سب سے پہلے آپ آئیں معلق کی طرف. وہ حدیث کہ جس کی سند کے آغاز میں سے ایک یا زیادہ راوی حذف ہے. مثال کے طور پہ امام ترمذی سے حدیث کی سند کا آغاز ہو رہا ہے, تو امام ترمذی کے بعد کوئی راوی سند کے آغاز میں سے ہی حذف ہے تو یہ حدیث معلق کہلائے گی. ٹھیک ہے, تو معلق کیا ہے کہ سند کے آغاز میں سے, ابتدا میں سے کوئی راوی حذف ہو, وہ حدیث معلق ہوگی. مرسل کیا ہے کہ سند کے آخر میں سے تابعی کے بعد کوئی حذف ہو تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ مرسل کہا جائے گا. تو یہ 2 قسمیں ہمارے لیے بہت آسان ہو گئی. معلق وہ جس کے آغاز میں سے راوی حذف ہے, اور مرسل وہ کہ جس کے سند کے آخر میں سے راوی حذف ہے. اس کے بعد تیسرے ہمارے سامنے آ گئی معدل. وہ حدیث کہ جس کی سند میں کسی بھی جگہ سے لگاتار 2 راوی حذف ہے, چاہے وہ سند کے شروع میں سے ہیں, سند کے درمیان میں سے ہیں, یا سند کے آخر میں سے 2 راوی لگاتار اکٹھے حذف ہیں, تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ معدل کہیں گے. اور چوتھی قسم ہمارے سامنے ہے منقطع. وہ حدیث کہ جس کی سند میں کسی بھی جگہ سے راوی حذف ہو. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں, پھر دہراؤں گا, بہت آسان ہو جائے گا. معلق وہ سند کے آغاز میں سے راوی حذف, مرسل وہ سند کے اختتام آخر میں سے کوئی راوی حذف, منقطع کو لے لیں کیونکہ اس میں بھی ایک راوی حذف ہے. منقطع وہ سند میں کسی بھی جگہ سے راوی حذف ہو جائے. معدل وہ سند میں کسی بھی جگہ سے 2 راوی لگاتار حذف ہو جائیں تو وہ معدل ہو جائے گی. تو یہ 4 قسمیں ہمارے سامنے آ جائیں گی سکوت ظاہری کے اعتبار سے, جبکہ سکوت خفی کے اعتبار سے ہمارے سامنے 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 مدلس اور نمبر 2 مرسل خفی. یہ 2 قسمیں ہیں. ان میں سب سے پہلے ہے مدلس. وہ حدیث کہ جس کی سند کے عیب کو چھپا کر بظاہر سنوار کر پیش کیا جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مدلس. اور جو راوی ہوتا ہے وہ مدلس ہوتا ہے کہ وہ سند کے عیب کو چھپا رہا ہوتا ہے. سند کا عیب کیسا ہو سکتا ہے کہ اس کا جو شیخ ہے وہ کم عمر ہے یا کم علم ہے یا اس کا کردار اچھا نہیں ہے, تو یہ اپنے اس شیخ کو چھپا دیتا ہے اور اس شیخ کے شیخ کی طرف نسبت کر دیتا ہے. یعنی اپنے استاد کو چھوڑ کر اپنے استاد کے استاد کی طرف نسبت کر دیتا ہے, تو یہ حدیث مدلس کہلاتی ہے. اور مرسل خفی کیا؟ یہ بھی بہت آسان ہے کہ جس سے کوئی ایسا شخص روایت کرتا ہے کہ جن دونوں میں معاصرت زمانہ ایک ہے لیکن ان میں ملاقات یا سماع ثابت نہیں ہے. زمانہ ایک تھا, دونوں ایک دور کے تھے, لیکن ان دونوں کے بلدان, ان کے اوطان, ان کے وطن الگ الگ تھے. یہ کبھی وہاں نہیں گئے اور وہ کبھی یہاں نہیں آئے, اور دونوں کی ملاقات ثابت نہیں ہے, لیکن ایک کہتا ہے کہ میں نے دوسرے سے حدیث کو سنا ہے, تو یہ مرسل خفی ہو. اب اس کے بعد دوسرا سبب حدیث کے ضعیف ہونے کا وہ ہے راوی میں تان. اب جب راوی پر تان کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں کوئی عیب پایا جاتا ہے, تو راوی میں جو عیب پایا جاتا ہے اس کی بھی 2 قسمیں ہیں.
یا تو راوی کے کریکٹر میں اس کے کردار میں کوئی عیب پایا جا رہا ہوگا یا اس کے حافظے میں کوئی کمی پائی جا رہی ہوگی۔ یہ دو طرح کے عیب ہیں۔ راوی پر تام جب کیا جاتا ہے، اس پہ جرح کی جاتی ہے، تو دو ہیں، یا اس کے کردار میں کوئی کمی ہوگی یا اس کے حافظے میں کمی ہوگی۔ اور ان دونوں کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے، اس کے کردار کے لیے تو کہا جاتا ہے اسباب التان متعلق بعدالہ، کہ اس کے عدالت میں تان پایا جاتا ہے، اور حافظے کے لیے کہا جاتا ہے متعلق بالضبط، ایسے اسباب اور ایسی تان جو اس کے ضبط کے ساتھ پایا جا رہا ہے۔ اب تان چاہے عدالت سے ہو یا اس کے حافظے سے ہو، ان میں سے ہر ایک کے پھر 5 سبب بنتے ہیں، اور ان 5 اسباب کی پھر آگے مزید ڈیٹیل ہوتی ہے، لیکن ہم انہی 5 اسباب تک ہیں، مزید آگے ڈیٹیل کی طرف ہم نہیں گئے۔ وہ 5 اسباب جو کسی راوی کی عدالت سے متعلق ہیں، اس کے کردار سے متعلق ہیں، وہ ان میں سب سے پہلے ہے کذب، کہ راوی جھوٹ بولتا ہے، اور اس کا یہ جھوٹ بھی عام نہیں ہے بلکہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے ہے، کہ وہ آپ کی طرف جھوٹ بولتا ہے۔ اور دوسرا ہے تہمت کذب، کہ حدیث کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا، عام روٹین میں بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے، تو تان یہ پایا جاتا ہے کہ جب ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے تو شاید حدیث میں بھی جھوٹ بول رہا۔ اور تیسرا ہے فسق، چوتھا بدعت، اور پانچواں ہے جہالت۔ فسق یہ ہے کہ وہ علانیہ گناہ کرتا ہے، اور بدعت یہ ہے کہ وہ ایسے عقائد و نظریات رکھتا ہے جو اسلام کی تعلیمات سے متصادم ہیں، اور جہالت میں یہ آتا ہے کہ اس راوی کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی علم موجود نہیں، وہ کون تھا، کہاں کا تھا، اس کا کردار کیا تھا، یعنی وہ راوی مجہول ہوتا ہے۔ ضبط سے متعلق بھی 5 اسباب ہیں، ان میں سب سے پہلے کثرت سے غلطی کرنا، دوسرا ہے حافظہ کی کمزوری، تیسرا ہے کثرت غفلت، چوتھا ہے کثرت وہم، اور پانچواں ہے مخالفت ثقات، اپنے سے زیادہ ثقہ راویوں کی مخالفت کرنا۔ تو یہ 5 اسباب ایسے ہیں جو تان سے متعلق ہیں۔ یہاں تک اس کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ 3 قسمیں ہم نے قوت و ضعف کے اعتبار سے پڑھی ہیں: صحیح، حسن، ضعیف۔ صحیح جس میں 5 شرطیں پائی جائیں، حسن جس میں ضبط کی کمی پائی جائے، ضعیف جس میں کوئی ایک شرط نہ پائی جائے۔ پھر ضعیف کے 2 بڑے سبب ہم نے پڑھے: اسناد میں سکوت ہوگا یا راوی میں تان ہوگا۔ اسناد میں سکوت کی پھر 2 قسمیں ہم نے پڑھی: سکوت ظاہری ہوگا یا سکوت خفی۔ سکوت ظاہری کی 4 اور سکوت خفی کی 2 قسمیں پڑھی، اور پھر راوی میں تان کی 2 قسمیں ہم نے پڑھی کہ اس کی عدالت میں تان ہوگا یا ضبط میں تان ہوگا۔ عدالت میں ہو یا ضبط میں ہو، پھر ان کے ہم نے 5 اسباب دیکھے ہیں۔ یہاں تک یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ آخری چیز اس میں صرف ضعیف حدیث کا حکم رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ضعیف حدیث فضائل اور ترغیب و ترہیب میں قابل حجت ہے، احکام میں نہیں۔ اس سے فرض واجب کو حکم ثابت نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ کہ اگر ہم نے کسی کی فضیلت ثابت کرنی ہو یا کسی عمل پر ثواب یا کسی عمل پر گناہ کے حوالے سے بات کرنی ہو کہ اس عمل کا یہ ثواب ہے، یہ گناہ ہے، تو اس معاملے میں اگرچہ ضعیف حدیث بھی ہو وہ قابل قبول ہوگی۔ امید کرتا ہوں آج کے سبق کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا جو حصہ شروع ہوا تھا وہ تھا حدیث کے حوالے سے، اور اس میں ہم نے 3 حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ ایک حدیث جو ہے وہ نیت کے حوالے سے تھی، دوسری حدیث توحید کے حوالے سے، اور تیسری ختم نبوت کے حوالے سے تھی۔ آپ ان کو بھی دہرا لیجئے گا، لیکن یہ کہ جو ہمارا پیپر ہوگا وہ انہی اقسام میں سے ہوگا جو آج ہم نے یہاں پر دہرائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی اور سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ 15 منٹ کی بریک ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر کے حوالے سے آپ کی جو ہے نا وہ لیکچر ہوگا، تو 15 منٹ کی بریک ہے۔ جزاک اللہ۔
الحمدللہ رب العالمین لکھ کر، یا ممکن ہے ترجمہ لکھ کر نیچے 4 آیات لکھی جائیں، یا عربی عبارت یا ترجمہ، دونوں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لکھ کر نیچے 4 آپشن دیے جائیں گے۔ اگر عربی میں ہے تو آپ نے اس کو اردو میں سلیکٹ کرنا ہے کہ چاروں میں سے اس آیت کا کیا مطلب جواب ہے، جیسے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ٹھیک ہے، وہاں پر 4 آپشن ہوں گے، اس میں سے آپ نے کون سا سلیکٹ کرنا ہے جو بتانا۔ اور ممکن ہے یہ بھی ہو کہ مالک یوم، قیامت ہے مالک کے دن کا، نیچے 4 آپشن ہو، اہدنا الصراط المستقیم بھی ہو، صراط الذین بھی ہو، مالک یوم الدین، تو آپ نے مالک یوم الدین پر سلیکٹ کرنا ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن کا مالک کا مطلب مالک یوم الدین سے آپ سلیکٹ کریں گے تو آپ کا جواب درست ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں سورہ فاتحہ کے حوالے سے کہ مطلب ایم سی کیوز کے حوالے سے بتا رہے تھا کہ آپ کا ذہن اور مائنڈ بنے، اتنا اس میں کوئی خاص مشکل بھی نہیں ہے، یہ آسان ہے۔ اچھا، اور اس حوالے سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ صراط الذین انعمت علیہم سے کون سے مراد ہے، غیر المغضوب سے کون سے لوگ مراد ہیں، اور ولدوالین سے کون سے لوگ مراد ہیں۔ یہ 3 ہے نا کہ ان سمجھے کہ 3 قسم کے لوگ، صراط الذین انعمت علیہم سے، اس کے نیچے بھی آپ کو 3 آپشن دیے جائیں گے، فلاں فلاں لوگ مراد ہیں یا نہیں ہے، یا اس کے علاوہ کون ہے۔ غیر المغضوب، اس سے کون سے لوگ مراد ہیں، اس سے مراد جو مفسرین نے لکھا، انہوں نے لکھا زیادہ تر کہ اس سے مراد کرسچنز ہیں، عیسائی، یہودی، عیسائی مراد ہیں۔ اور علامہ امام فخر الدین، بلکہ امام فخر الدین رازی نے لکھا تفسیر کبیر میں اس چیز کو کہ غیر المغضوب سے مراد بہکے ہوئے لوگ بھی ہیں، جو تقوی سے، جو دین سے دور بھاگتے ہیں، کلمہ پڑھا ہوتا ہے، کلمہ پڑھا ہوتا ہے لیکن دور بھاگتے ہیں دین سے، دین کو نہیں سیکھتے، عیاش پرست بن چکے ہیں، ضمیر ان کے مر چکے ہیں، وہ لوگ ان سے مراد ہیں۔ لیکن بہت سارے مفسرین نے جو لکھا ان کا یہ ہے کہ غیر المغضوب سے مراد جو ہے عیسائی ہیں، اور ولدوالین، جو گمراہ ہوئے، جو سارے ہوئے، ان سے مراد یہودی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح الرحمن الرحیم کے بارے میں بھی سوال ہو سکتا ہے، نیچے آپشنز ہوں گے، بہت آسان ایم سی کیوز ہوں گے آپ کے لیے، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو آپ پڑھیں، تیاری کریں، آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ جتنا کوئی قرآن کو پڑھتا ہے، یاد رکھیں، میں اپنے حاضرین سے بھی مخاطب ہوں، میں اپنے ناظرین سے بھی مخاطب ہوں، کہ جو جس دل لگی کے ساتھ، جو جتنی محبت میں قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن اس کے اندر روح کو اتنی ہی تازگی بخشتا ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اور قرآن یاد رکھیے گا کہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ ایک سورہ ملک ہے نا، اگر اس کو پڑھا جائے، اس کو پڑھا جائے، وہ اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچائے گی، قبر کے عذاب سے دنیا میں بچائے گی، کل قیامت میں بھی سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی۔ ایک سورہ ملک، ایک سورت کی بات ہے۔ اور دیکھیں سورہ یاسین، قرآن کا دل، سورہ رحمان کا کیا عالم ہے، سورہ فاتحہ کا کیا عالم ہے، ہر سورت کا اپنا انداز ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے۔ صرف ایک سورہ ملک کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی اس کو فضیلت عطا فرمائی۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ گر دلم آئینہ بے جوہر است، گر دلم آئینہ جوہر است ور بحرفم غیر قرآن مزمر است، مطلب کہ اگر میرے دل کا آئینہ جوہر سے خالی ہے اور میرے کلام میں قرآن کے علاوہ کچھ اور پوشیدہ ہے، تو اس کی تفسیر میں جب وہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ ہر چیز کو کہتے جو میں نے شعر و شاعری کی، جو میں نے فلسفہ بیان کیا، جو میں نے اشعار کے ذریعے مسلمانوں کو جگایا، اشعار کے ذریعے مسلمانوں کی روح کو جگایا، دوبارہ اٹھو مسلمانوں، دوبارہ جاگو، متحد ہو جاؤ، یکجا ہو جاؤ، جہاد کے لیے لوگ تیار ہو گئے،
کہتے ہیں وہ سارا اقبال کے کلام الفاظ کا کمال نہیں، بلکہ جو اقبال کے دل میں وہ جو جوہر خزانے قرآن کے تھے، یہ کمال ان کا ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ اسی طرح مولانا روم نے بھی فرمایا کہ من بندہ قرآنم اگر جان دارم، من خاک در محمد مختارم، گر نقل کند جز این کس از گفتارم، بیزارم از اوزن این سخن بیزارم۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ میں جب تک جان رکھتا ہوں میں قرآن کا غلام ہوں، جب تک میرے اندر جان ہے میں قرآن کا غلام ہوں، اتنی بڑی بات۔ اور محمد مختار صلی اللہ تعالی وسلم کی در کی خاک ہوں، اگر کوئی شخص میری گفتار میں سے اس کے سوا کچھ اور نقل کرے تو میں اس کے سخن سے بیزار ہوں۔ مطلب کہ مولانا روم بھی اس چیز کو بیان فرماتے ہیں کہ جو میرا کلام ہے، ویسے تو نہیں مثنوی کو کہا گیا قرآن کا مغز، کہ جو میں نے کلام لکھا ہے وہ قرآن ہے اور میں قرآن کا غلام ہوں، قرآن سے سیکھ کر میں ساری چیزیں فارسی میں چیزیں ڈالی۔ تو مطلب یہ دیکھیں بڑے بڑے ان شخصیات کا مقصد یہ تھا کہ ان کو جو مقام و مراتب ملے اور ان کو جو روحانی کیفیات ملی اور جو انہوں نے سیکھا اور دنیا نے پھر ان سے سیکھا اور پھر سکھایا، وہ صرف قرآن ہی کی بدولت، قرآن کو انہوں نے فرسٹ رکھا سب سے پہلے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے نوجوان دوبارہ قرآن کو پڑھنا شروع کریں، ہماری بہن بیٹیاں، ہماری مائیں، ہمارے بھائی، ہمارے والدین دوبارہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنا شروع کریں، حقیقی طور پر قرآن بچوں کو سکھائیں، ٹھیک ہے، پھر دیکھیں کیسا انقلاب آتا ہے، پھر آپ کے گھروں میں رحمتوں کا نزول کیسا ہوتا ہے، پھر آپ کی اولاد فرما بردار کیسے پیدا ہوتی ہے، پھر دیکھیں معاشرے میں کیسا امن آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن سے ہیں۔ اسی طرح پھر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ نساء میں چلے گئے تھے ہم، اور سورہ نساء میں آپ نے سنا بھی تھا، پڑھا بھی تھا، پریکٹس بھی کی تھی کہ اس سورت کا جو تعلق ہے وہ معاشرے سوسائٹی کے ساتھ ہے زیادہ۔ اب یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے ایم سی کیوز میں کہ سورہ نساء کو نساء کیوں کہا جاتا ہے، 3 آپشنز آپ کو دیے جا سکتے، تو آپ نے ایک اچھا سلیکٹ کرنا ہے۔ اسی طرح اس میں جو ہے مختلف آپشنز ہیں کہ یتیموں کے حقوق کیا ہیں، اس کے بارے میں سوال دیے جا سکتے ہیں، اس بارے میں بھی آپ نے جواب دینا ہے۔ اسی طرح جو ہے مہر کے حوالے سے کہ مہر واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے، سنت ہے، کہ مہر کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو عورت کو حق مہر دیا جاتا ہے وہ کیا ہے، وہاں پر بھی 4 آپشنز ہوں گے، وہ آپ سلیکٹ کر کے جواب دے سکتے ہیں کہ وہ واجب ہے، ٹھیک ہے، کہ سنت بھی تو ہے لیکن زیادہ اس کا حکم واجب کا ہے بعد میں، لیکن یہ کیونکہ اگر کوئی نہیں دیتا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اسی طرح یتیموں کا جو مال کھاتے ہیں ان کے بارے میں جو وعیدیں آئی ہیں، ان چیزوں کو 4 آپشنز میں بیان کیا جائے گا، اس کے بارے میں بھی آپ نے سوال جواب دینا ہے۔ پھر اس طرح سوال دیا جا سکتا ہے کہ کیا اسلام نے عورت کو میراث دی ہے، تو وہاں 4 آپشنز ہوں گے، تو آپ نے وہاں پر جو ہے صحیح جواب دینا ہے کہ اسلام نے عورت کو میراث دی ہے مرد کے نصف میں، یعنی جتنی ایک مرد کو جتنی وراثت دی جائے اتنی 2 عورتوں کو وراثت دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، مرد کا نصف جو ہے اس کا جو نصف ہے وہ عورت کا حصہ بنتا ہے۔ پھر اسی آپشن میں ایم سی کیوز میں یہ بھی ہو سکتا ہے کیا اسلام کے ظہور سے پہلے عورتوں کو وراثت دی جاتی تھی، وہ بھی آپشنز آئیں گے، تو وہ بھی آپ نے ایم سی کیوز میں جواب دینا ہے کہ نہیں، اس سے پہلے عورتوں کو وراثت نہیں دی جاتی تھی بلکہ ضبط کر لیا جاتا تھا مال، جو بھی ان کے ہوتے تھے، بڑے سردار ہوتے تھے یا بھائی ہو گیا یا دیور ہو گیا، کوئی بھی ہو گیا، تو وہ اس طرح وہ کرتا تھا، ضبط کر لیتے تھے۔ اسلام نے آ کر جو ہے عورت کو میراث دی۔ پھر اسی حوالے سے کیا اگر ایک آپشن آتے تھے کیا جو فقیر شخص ہے اس کے پاس اگر یتیم کا مال ہے اس سے کاروبار کر سکتا ہے اور پھر اس مال کو کس طرح خرچ کر سکتا ہے، اس کے آپشن دیے جائیں گے، تو وہ بھی آپ نے اچھے آسان انداز میں جواب۔ پھر ایک بہت سب سے کمال کا جو سوال آئے گا وہ یہ ہے کہ کیا
مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے؟ بس 2 منٹ سارے کا نہیں کر رہا، ویسے ذہن ریوائز کرا رہا تھا میں، بس یہ کرتے ہیں۔ اس میں یہ بھی سوال جو کیا جائے گا، یقینی طور پر جب وہ لیکچر دیا جا رہا تھا تو سب نے بڑا انٹرسٹ رکھا اس سوال میں کہ کیا مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، کیا ایک مرد 5 شادیاں کر سکتا ہے؟ وہاں پر آپ کو مختلف دیے جائیں گے آنسر، تو آپ نے وہاں پر 4 پر سلیکٹ کرنا ہے، نہ کہ آپ نے 8 پر سلیکٹ کرنا ہے۔ یہ نہ ہو جی بالکل پڑھ سکتے ہیں تفسیر تبیان القرآن، بہت ہی خوبصورت تفسیر ہے، بہت ہی آسان الفاظ میں تفسیر ہے، اور اگر ہے تھوڑی لینتھی ہے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ہے تھوڑی لینتھی، لیکن یاد رکھیں اگر آپ کے پاس وقت کم ہے اور آپ پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو آپ تفسیر ضیاء القرآن کو پڑھ لیں۔ پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت ہی جامع انداز میں اس تفسیر کو لکھا، اور بہت آسان بھی تفسیر ہے اور الفاظ بھی آسان ہیں، دوسرا کہ اس میں اتنے یعنی کہ لینتھی نہیں ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر تبیان القرآن کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یہ اور اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، اور ماشاءاللہ میں سمجھیں کہ اس کے کہتے ہیں کاوشوں کو سراہتے ہیں جو ایسی سوچ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے۔ تو اس طرح کا آپشن آئے گا کہ شادی جو ہے 4 پہ سلیکٹ کرنی ہے، نہ کہ 8 پہ آپ سلیکٹ کریں۔ اس طرح جو ہے مختلف اللہ تعالیٰ کی حدود کے حوالے سے، وراثت کے حوالے سے کہ فلاں فلاں کو جو چیزیں ہیں وہ بتائی جائے، کہ وراثت کے بارے میں یہ سوال آئے گا کہ آپ بہن کو حصہ دیا جا سکتا ہے، اور اس میں مختلف آپشن ہوں گے تو اس آپشنز کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اسی طرح جو سب سے آخری آیت ہے اس میں یہ حرمت والے رشتوں کی تعداد، اس کے بارے میں آپ آپشنز ہوں گے تو آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں کہ حرمت والے رشتے کون سے ہیں، نسبی رشتے کون سے ہیں، رضائی رشتے کون سے ہیں۔ تو یہ سارے آپشن آپ کو MCQs بھی دیے جائیں گے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سارا ہی آئے گا، مطلب یہ تھا یہ سارا بتانے کا کہ یہ ریوائز ہو جائے، اور کافی اس میں تھوڑا گیپ آ گیا تھا، لیکن کچھ چیزیں آپ کو ریوائز کرانے کے لیے بتائی گئی، لیکن بہت سارے جو MCQs ہوں گے بہت آسان ہوں گے اور بہت ہی خوبصورت ہوں گے۔ آپ یقینی طور پر جب پڑھیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا، اور آپ پھر چاہیں گے کہ ہمارے تو ہر منتھ کے بعد ایسے MCQs ہونے چاہیے۔ تو جب آپ چاہیں گے تو پھر ضرور ہوں گے، لیکن اگر آپ نہیں چاہیں گے تو پھر سستی کا مظاہرہ دکھائیں گے تو پھر یہ 3 منتھس کے بعد آپ کے MCQs ہوں گے۔ اس طرح پھر جس طرح مثال کے طور پر قرآن مجید کی جس طرح یہ سکرین پہ نظر آ رہا تھا زنا کے حوالے سے، تو اس حوالے سے بھی ایک MCQs لازمی آئے گا، وہ کسی بھی حوالے سے ہو سکتا ہے لیکن اس حوالے سے بھی لازمی آئے گا، اور توبہ کے حوالے سے بھی لازمی آئے گا کہ کیا کسی بھی گناہ گار کی توبہ قبول کی جا سکتی ہے یا نہیں، تو اس حوالے سے تمام آپشنز دیے جائیں گے۔ اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا حرمت والے رشتے، یہ رشتے جو ہیں ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، یہ رشتے جو ہیں محرمات ہیں، ان کی آپ نے تعداد کو پڑھنا ہے اور یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ جو رشتے رضاعت کے سبب حرام ہوتے ہیں، کیا دودھ پینے کی وجہ سے کوئی رشتے حرام ہوتے ہیں یا نہیں؟ پھر ان کی عمر بتائی جائے گی، 2 سال، 2.5 سال، 3 سال احناف کے نزدیک، تو وہاں پہ آپشن کا جواب دینا ہے۔ بقایا یہ حرمت مصاہرت، اس میں جانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، صرف جو مطلقاً محرمات نسب ہیں یہ جو ہے زیادہ معنی رکھتے ہیں، یہ جو رشتے ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان کی تعداد کون سی ہے، یا ان کے نام لکھے جائیں گے کہ یہ محرمات میں سے ہیں، رضاعت میں سے ہیں، یا مصاہرت میں سے ہیں، تو وہ آپ نے تیاری کر کے آنا ہے اور MCQs کا اچھی طرح جواب دینا ہے۔ جی ناظرین اکرام اور حاضرین محترم،
اب چلتے ہیں ہم اپنے لیکچر کے اختتام کی طرف، اور ہمارا لیکچر یہاں پر ہوا اینڈ۔ حدیث کے بارے میں جس طرح پروفیسر اخلاق الخیری صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ ایم سی کیوز کس انداز میں لیے جائیں گے، اور تفسیر کے حوالے سے بھی جو ہے جتنے پچھلے لیکچرز ہوئے تھے وہ سارے آپ کو تھوڑے تھوڑے جو ہیں بتائے گئے، تاکہ آپ کی ریوائزنگ بھی ہو جائے اور آپ کو اندازہ بھی اس چیز کا معلوم ہو جائے کہ ایم سی کیوز کس طرح لیے جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، سمجھ جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، سمجھ جائیں گے فلاح پا جائیں گے۔ تو اسی طرح علامہ اقبال نے اسی لیے فرمایا تھا، اور ایک دعا آہا بھری تھی انہوں نے، اور شکوہ بھی سے کہہ لیں کیا تھا، اور درس بھی دیا تھا اس امت کو کہ قرآن میں غوطہ زن ہو اے مرد مسلمان۔ دیکھیں نا کہ ایک غوطہ خور جو ہے جو سمندر میں جاتا ہے، جو سمندر کی گہرائی تک جانتا ہے، جب وہ گہرائی میں جاتا ہے وہاں سے کوئی نہ کوئی خزانہ لے کر آتا ہے، خزانہ لے کر آتا ہے، خالی نہیں آتا۔ تو اسی طرح اقبال نے فرمایا تھا قرآن میں غوطہ زن ہو اے مرد مسلمان۔ اگر غوطہ کوئی چیز نہ ملی تو نہ صحیح، لیکن وہ پانی کے قطرے تو تیرے جسم کے ساتھ آئیں گے نا۔ ان پانی کے قطروں کا یہ فائدہ ہے کہ تیرے جسم کی میل دور ہو جائے گی اور جسم میں ٹھنڈک محسوس کرے گا۔ اس طرح جب قرآن میں تو غوطہ دان ہوگا تو تیری روح کو تازگی ملے گی، وہ چھینٹے جو ہیں تیرے ساتھ رہیں گے۔ چلو وہ بات کی بات ہے کہ وہاں سے کوئی نام ملے، لیکن یاد رکھیں ملتا ضرور ہے، وہ تو دریا پانی ہے، لیکن یہ قرآن ہے، قرآن کا اعجاز ہے۔ تو قرآن میں غوطہ زن ہو اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا، یہ اقبال کی دعا ہے، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ آج کے اس لیکچر کے ساتھ اپنے میزبان حافظ محمد اویس الخیری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔